ملکہ برطانیہ کے انتقال پر اہم شخصیات کا اظہار افسوس۔ برطانیہ کے نئے بادشاہ چارلس نے کہا، ملکہ کی موت میرے اور خاندان کے لیے بڑا صدمہ ہے۔ ملکہ کی کمی برطانیہ دولت مشترکہ میں محسوس کی جاتی رہے گی۔ صدر پاکستان عارف الوی، روس صدر پیوٹن سمیت عالمی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ملکہ برطانیہ کے انتقال پر دکھ ہوا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا، ہمارے زمانے کی انتہائی اہم شخصیت کی وفات پر دکھ ہوا۔ سیلاب اور بارشوں سے تباہی۔ سیکرٹری جنرل UN انتونیو گوتریز پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سے ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے۔ بلوچستان اور سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 22 ستمبر کو دن 2:30 بجے فرد جرم کے لیے طلب کر لیا۔ عمران خان کا جواب غیر تسلی بخش دیتے ہوئے مسترد۔ عدالت نے کہا، حامد خان صاحب بہت کوشش کی لیکن افسوس، ہم جواب سے مطمئن نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عمران خان نے کرمنل توہین کی جس میں آپ کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر مناء اللہ نے کہا، پہلے آرڈر کے باوجود توجیہات پر مشتمل جواب دے کر افسوس ہوا۔ توہین عدالت 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک جوڈیشل، دوسری فوجداری اور تیسری سول توہین۔ خاتون جج کے بارے میں اشتعال انگیزی کی گئی، کسی کو عدلیہ کا وقار مجروح کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ماتحت عدلیہ اس عدالت کی ریڈ لائن ہے۔ ضلعی عدلیہ کی جج کو دھمکی، سپریم کورٹ کے جج سے زیادہ سنگین ہے۔ عمران خان کو روسٹروم پر آ کر بات کرنے کی اجازت نہ ملی۔ عمران خان عدالت سے بولنے کی اجازت مانگی، کہا، کیا میں آ کر اپنا موقف پیش کر سکتا ہوں؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب دیا، ہم نے وکلاء کے دلائل سن لیے ہیں۔ عمران خان نے غیر رسمی گفتگو میں کہا، انہوں نے اپنے دور میں انتقامی کارروائی نہیں کی، اب فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ 22 ستمبر کے بعد کارروائی شواہد کی بنیاد پر ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سب جانتے ہیں ججوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ عدلیہ کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ مشروط معافی کا کوئی تصور نہیں، فیصلہ خلاف ہو جائے تو تب افسوس کا اظہار نہیں کرنا ہوتا۔ آج عمران خان صرف اپنے موقف کا دفاع کرتے رہے، ایک بار بھی انہوں نے نہیں کہا کہ عدلیہ کے بیان پر افسوس ہوا۔ عمران خان کے خلاف ہیلی کاپٹر کیس پر نیب کا الیکشن کمیشن کو خط۔ ہیلی کاپٹر کے استعمال کو اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا۔ 40 سے زائد شخصیات نے ہیلی کاپٹر پر ناجائز استعمال کیا۔ عمران خان کے ذمے 6 کروڑ 39 لاکھ کے واجبات ہیں۔ ریکوری کے لیے کسی خیبر پختونخوا حکومت کو ریفرنس بھیج دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی تھی۔ کہا جاتا ہے ان سے مفاہمت کر لوں، اسمبلی جاؤں، سب سے بات کر لوں، مگر چوروں سے نہیں۔ عمران خان کا ملتان میں جلسے سے خطاب، کہا، نواز شریف لندن سے ایک اور NRO مانگ رہا ہے۔ بیرونی سازش کے تحت چوروں کو اوپر بٹھایا گیا۔ زرداری نواز شریف 30 سال ملک کا پیسہ چوری کرتے رہے۔ حکومت قرضے لے رہی ہے، ملک دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے ارکان اسمبلی کو کہا جا رہا ہے پارٹی چھوڑ دیں، ان میں اتنی جرأت نہیں کہ روس سے سستا تیل لے سکے۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اداروں کی توہین پر عمران خان کو معاف نہیں کریں گے۔ مریم نواز کا چشتیہ میں جلسے سے خطاب، کہا، کوئی پاکستانی اپنے شہداء کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا تمہارا تقرر میرٹ پر ہوا تھا جو تم میرٹ کی بات کرتے ہو؟ عمران خان سیاستدان ہے نہ اس کی جماعت سیاسی ہے، یہ بدماشوں کا گروہ ہے جو پاکستان کی تباہی کے لیے لایا گیا۔ کیا فارم فنڈنگ لینے والے غیر ملکی مہرے کو ووٹ دینا